الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میری مصروفیات روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے، اور ایک دعا بہت پابندی سے میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اکثر نفل نماز کے سجدوں میں بھی یہ عرض اللہ سے کرتا رہتا ہوں، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، انشاءاللہ 21 سپٹمبر حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ جھنگ سے تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں افتتاح بخاری شریف کا پروگرام ہوگا اسی ہال میں جہاں پہلے ہمیشہ سے ہو رہا ہے، لی گرینڈ شیلے ہال 14A1 14A1 مین پیکو روڈ ٹاؤن شپ لاہور۔ 1:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا وقت ہے، تو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو اور لوگ بھی آئیں، مرد بھی آئیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے، جتنی مل جائے۔ اللہ ہمارے شیخ کو عافیت، ایمان، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن عمر کا جو حصہ ہے اس میں زیادہ فکر کی اور قدر کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ اہل لاہور کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کے بیانات الحمدللہ کئی مہینوں سے چل رہے اور آگے بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ 20 سے زیادہ ہو رہے ہیں یہ بھی، اور امید ہے 70-80 تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ، باقی اللہ بہتر جانے کتنے ہوں گے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو ترتیب کے ساتھ بھی اور تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جب میں بیان کر رہا تھا تو ایک دل میں خیال آیا کہ میں کیوں اس کو لمبا کر رہا ہوں۔ 20 بیانوں میں ابھی صرف ہجرت کا واقعہ بھی شروع نہیں ہوا 20 گھنٹے میں، تو آگے تو کام زیادہ ہے مدینہ پہنچنے کے بعد، واقعات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کو مختصر کر لوں اور شارٹ کر لوں تاکہ آج کل کے لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کہاں انہوں نے اس کو پورے کو دیکھنا ہے۔ تو یہ خیال پیدا ہوا کہ آج کل ہر آدمی نا شارٹ کٹ کے چکر میں پڑا ہوا، تو میں بھی شارٹ کروں، لیکن اس شارٹ کرنے کا پتہ نہیں کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے بڑا نقصان ہوگا کہ مجھے اس کے لیے جب تفصیلات کو دیکھنا پڑتا ہے تو بہت ساری کتابیں دیکھنی ہوتی ہیں، بہت سارے پوائنٹس اللہ دل میں ڈالتے ہیں، بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں، مبارک زندگی کے بارے میں انسان کو معلومات ہوتی ہیں، تعلق بڑھتا ہے۔ تو بھائی کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، کسی کو اچھی لگتی ہے تفصیل یا نہیں، میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تفصیل سے ہی کریں گے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جلدی ہو شارٹ کی تو بھئی آپ اس کو شارٹ کر کے سن لیجئے گا۔ ٹائمنگ ہمارے 7 سے 8 ہوں گے انشاءاللہ، ہر بدھ کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک۔ جب مغرب نیچے جا رہی ہے تو یہ جاتی جائے گی، 5 بجے تک بھی جائے گی لاہور میں، جانے دیں اس کو۔ ہماری جو بیان کی وقت کے اوقات ہوں گے یہی 7 بجے کے قریب، 6:55 7، 1 گھنٹے کا لگ بھگ بیان ہو جایا کرے گا۔ اس میں مجھے آسانی ہے، صبح گھر سے نکل کے ہیڈ آفس آتا ہوں، یہاں کچھ وقت گزارتا ہوں، لوگ آتے ہیں، مدرسے کے ٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر یہاں سے دکان جانا ہوتا ہے، پھر اسی طرح اور 1-2 جگہ ہوتا ہوا پھر وقت گزر جاتا ہے ٹریفک میں اور دوسرے کاموں میں، تو
میرے لیے واپسی جو ہے نا آنا اور اس کو 5 بجے کرنا مشکل ہے، جیسے مغرب 5 بجے اگر آ جائے تو 7 سے 8 کے قریب ہی بیان ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ گزشتہ پورے بیان میں معراج کا واقعہ تھا۔ معراج کا واقعہ پہلے بیان کیا گیا، اس کے بعد الحمدللہ گزشتہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ شب معراج کے واقعہ معراج کے نکات بھی بیان کیے گئے۔ تو 2 نقطے اس دن رہ گئے تھے، تو وہ میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ آئے تھے ہماری ملاقات کو، کوہ طور پہ بات چیت ہم کلامی ہوئی تھی۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ آئے تھے ہماری ملاقات کو۔ اور حضور کے لیے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، تو ان کو کہا آئے تھے اور یہاں بلایا گیا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک آسان سی مثال دیکھیں بھئی، میں کہیں جا رہا ہوں، راستے میں کوئی مجھے ملے تو میں کہوں جی آپ آ جائیں خانقاہ امبالہ ہاؤس 31A ٹاؤن شپ آ جائیں۔ اب اس کا کام ہے وہ پیکو روڈ تلاش کرے یا پھر دیکھے پھر پہنچے، تو وہ آئے گا۔ ایک بندے سے ملاقات ہو، میں کہوں جناب بڑے دن بعد ملاقات ہوئی ہے، یہ گاڑی بھیج رہا ہوں آپ اس میں آ جائیں، تو کچھ فرق تو ہے نا دونوں میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ آئے تھے ملاقات کے لیے، نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بلایا ان کو، سواری بھیج کر، خادم بھیج کے بلایا۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تو بہت ہیں، لیکن 2 سفر جو ہیں نا یہ بہت ہی عجیب ہیں۔ ایک سفر معراج کا اور ایک سفر ہجرت کا۔ یہ دونوں سفر بڑے عجیب ہیں، بڑے اس کے اندر نکات ہیں۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان دونوں سفروں میں نبی علیہ السلام کو اکیلے بلا سکتے تھے کہ نہیں؟ معراج میں اگر اللہ چاہتے تو اکیلے بلا لیتے، کیا ضرورت تھی حضرت جبرائیل کی؟ اسی طرح ہجرت کے سفر میں اور کتنے صحابہ اکیلے اکیلے نکل گئے مدینہ کی طرف، اور اگر اللہ چاہتے اپنے محبوب کو کہ اکیلے ہی جائیں، کوئی ساتھ نہ ہو، تو کیا ایسا ممکن تھا کہ نہیں؟ تھا نا ممکن۔ پھر ہجرت کے سفر میں اللہ نے آپ کے لیے براق بھیجا، معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سواری بھیجی، براق بھیجا۔ اللہ اگر چاہتے تو ہجرت کے سفر میں بھی تو براق بھیج سکتے تھے نا، نبی علیہ السلام ادھر سے بیٹھتے ادھر سے اتر جاتے، لمحوں کی بات ہوتی، شاید منٹوں کی بھی نہ ہوتی، بس فوراً ہی کام ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی سفر کے لیے خادم دیا، معراج کے موقع پہ ہجرت پہ بھی سفر کے لیے خادم دیا، دونوں خدمت کے لیے دونوں طرف لوگ موجود۔ وہاں جن کو خدمت دی، اوپر جانا تھا نا، تو فرشتوں کے ذمہ بنتی تھی، تو فرشتوں کے سردار کو خادم بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے ملائکہ کے سردار ہیں، ان کو خادم بنایا نبی علیہ السلام کا۔ اور جب ہجرت کا سفر ہوا تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے سردار کو ان کا خادم بنایا۔ ہجرت کے سفر پہ اللہ نے اپنے محبوب کا خادم صحابہ کے سردار کو بنایا، ادھر بھی سردار ادھر بھی سردار، خدمت کے لیے۔ تو بہرحال تقریباً 10 سال نبی علیہ السلام کو ہو چکے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور قریش کے ظلم و ستم اور بڑے، طائف گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، استقبال نہ کیا، آپ غمگین تھے، اللہ نے عروج عطا فرمایا، معراج عطا فرمائی۔ یہیں مکہ میں ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن مسلسل آئے متواتر، اور ان دونوں دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی، نبی علیہ السلام کو امامت کروائی، امامت جبریل۔ اور ان میں کیا ترتیب تھی؟ 2 دن میں آنے میں کیا حکمت تھی؟ پہلے دن 5 نمازوں کا جو شروع کے وقت ہے نا، اول اوقات، اس میں نمازیں پڑھائیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اول وقت میں، کہ جب یہاں سے جناب
جیسے زوال ہوا اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ دوسرے دن کیا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 نمازیں ہی پڑھائیں، لیکن مغرب کے علاوہ باقی چاروں نمازیں آخر وقت میں، اور مغرب پہلے دن بھی اول وقت میں اور دوسرے دن بھی اول وقت میں پڑھائی۔ یہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہر نماز کے اپنے اپنے اوقات ہیں، انہی اوقات کے اندر ان نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے اور اسی کے اوپر فضیلت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، انسان نے روز 5 نمازیں پڑھنی ہے اور ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، نہیں تو قضا ہو جاتی ہے جس کا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فجر کی نماز قضا کر دینا یہ نحوست کو قبول کرنا، اپنے پاس نحوست کے لیے دروازے کھول دینا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کہہ بیٹھا کہ جس میں اپنے منحوس، جو بھی دن میری زندگی کا منحوس ہوگا نا تجھے طلاق دے دوں گا۔ بیوی کو کہہ بیٹھا کہ میں اپنی زندگی کے منحوس دن میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب بڑا پریشان، منحوس دن کون سا ہو، کیسے پتہ چلے؟ ایک فقیہ کے پاس وہ گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میں یہ بات کر بیٹھا ہوں تو منحوس دن کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے بس وہ تمہارے لیے منحوس دن ہے۔ تو نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا یہ نبی علیہ السلام کی ترتیب ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تاہم جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قریش جو ہیں اپنی عداوت اور دشمنی پہ جمے ہوئے، نہ قریش نے بات کو مانا اور نہ طائف والوں نے مانا، تو نبی علیہ السلام اس صورتحال پہ غمگین بھی تھے، تکلیف میں بھی تھے۔ تو بہرحال آپ نے حج کے موقع پہ جب لوگ آتے تھے حج کرنے مختلف، یہ جو لوگ آتے تھے نا بعد رجب سے ہی آنا شروع ہو جاتے تھے، رمضان سے بھی پہلے، کیونکہ وہاں حج سے پہلے خوب میلے ٹھیلے اور جناب خوب مزے کی چیزیں ہوتی تھیں، موج میلے ہوتے تھے، تو آ جاتے تھے۔ عبادت کم ہوتی تھی اور میلے ہوتے تھے، تو میلوں سے اللہ بچائے۔ اب لوگ آتے، نبی علیہ السلام وہاں فردن بھی، یا جو علاقے کے اپنے اپنے علاقوں کے سردار ہوتے، نمائندے ہوتے، ان کے وفود سے جا کے ملتے اور ان کو جا کے کہتے کہ بھئی دیکھو تم اللہ کی بات کو مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، میری مدد نصرت اور حمایت کرو، اللہ تمہیں عزتیں دیں گے۔ تو بعض قبیلے نرمی سے سنتے اور بعض بڑا سخت جواب دیتے، اور بعض نے تو یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ جب آپ کی مدد ہم کریں گے آپ عرب کے فاتح بن جائیں گے اور جو آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، پھر آپ کے بعد حکمرانی ہمارا حق ہوگی، خلیفہ ہم بنیں گے۔ نبی علیہ السلام ان کو جواب دیتے کہ بھئی وہ اللہ کا کام ہے، یہ تو میرا کام نہیں ہے۔ تو کہتے اچھا گردنیں ہم کٹوائیں، عرب کے تیر سینوں پہ ہم لیں، سینے ہم چھلنی کروائیں اور حکمرانی بعد میں کوئی اور کرے، اچھا ہم بھی نہیں گاتے۔ تو اس طرح کے معاملات نبی علیہ السلام کو پیش آتے اور نبی علیہ السلام مختلف طریقے سے لوگوں کو پیغام دیتے جاتے۔ اچھا ایک عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کے پیغام دیتے، کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب وہ کیا کرتا؟ وہ سارے کام کاج چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتا، لوگوں کو کہتا خبردار ایک گمراہ آدمی ہے، اس کی بات نہیں ماننی، بالکل نہیں ماننی۔ بس اس کو ایک یہ مسئلہ تھا اور وہ یہی باتیں ہر وقت بکواس کرتا رہتا تھا اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا۔ اسی طرح یہ بنو عامر کے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کی حمایت میں لڑے ہم اور حکومت کسی اور کو ملے۔ یہ لوگ جب اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں واپس گئے تو وہاں ایک بزرگ تھے، ان کے بڑی عمر کے صاحب تھے کوئی، انہوں نے پوچھا حج کے حالات، تو انہوں نے بتایا اور ساتھ یہ بتایا کہ اس طرح ایک صاحب آئے تھے، کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہم نے تو یہ کہہ کے منع کر دیا۔ تو اس بوڑھے نے ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑا نقصان کیا، بنو اسماعیل کا یہ شخص سچا تھا، کاش کہ تم مان لیتے، اگر ابھی کوئی تمہاری غلطی کا مداوع ہو سکتا ہے تو کر لو۔ اس طرح نبی علیہ السلام بہت سارے قبائل کے پاس گئے، بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسام،
بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نظر، بنو مرہ، بنو عذرہ اور بہت سارے قبیلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کرتے رہے اور ان کو کہتے کہ قریش نے میری مدد نہیں کی، حمایت نہیں کی، اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کریں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے جو تانے بھی دیتے۔ ایک قبیلے والوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ جانتا ہے، اگر آپ اچھے ہوتے تو وہ آپ کی پیروی کیوں نہ کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کے اندر کوئی کمی ہے۔ اس قسم کے تانے اور بڑی بڑی باتیں کرتے۔ بہت سارے قبیلہ بنو ثقیف نے بھی بہت برا جواب دیا اور یمامہ کے بنو حنیفہ نے بھی بہت برا جواب دیا، بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ آج بھی جب انسان کو دین کا کام کرتا ہے نا تو لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر دین کا کام نہیں کیا جاتا، معاملہ ایسے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام انہی ماحول میں جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو قبیلہ بنی زحل کا ایک شخص تھا، مفروق اور ہانی ابن قبیصہ، ان سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر نے مفروق سے پوچھا کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی کہ اللہ کے نبی مبعوث ہو چکے ہیں، میرے ساتھ تو ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے اطلاع تو ملی ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہے کہ ایک شخص ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے بات چیت کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اللہ کا پیغمبر مانو۔ قریش نے اللہ کا حکم ماننے کا انکار کر دیا ہے اور باطل کے نشے کے اندر وہ غرق ہو چکا ہے، اللہ تو غنی اور بے نیاز ہے، دیکھو تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اگر اپنا فائدہ چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ تو فروخ کہنے لگا اچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے آیتیں تلاوت فرمائیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، اولاد کو بھی رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، وہ موبائل سے ہو، وہ انٹرنیٹ سے ہو، وہ لباس سے ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، وہ دعوت تمہیں یہ دیتا ہے، اللہ حکم یہ دیتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ فواحش کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو یا ٹک ٹاک کے ذریعے، کسی طریقے سے بھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور کھول کے اللہ نے فرما دیا کہ بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہوں یا چھپ کے ہوں، کسی صورت قریب مت جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں لگتا، اچھا اور کچھ بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے آیتیں پڑھیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور احسان کی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے اور ظلم کرنے سے تم کو منع کرتا ہے۔ جب اس نے ساری باتیں سن لی نا، کہنے لگا کہ واقعی آپ کی دعوت بہت اچھی ہے اور یہ کلام بہت ہی مبارک ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے پوچھے بغیر، قوم کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قبول کریں کہ نہ کریں، تو میں ان سے پوچھوں گا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے حلیف ہیں اور اس کے زیر اثر ہیں، اور ہم نے وعدہ کیا ہوا، اس سے معاہدہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے آپ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ کر لیا وہ اس کو ناگوار گزرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کی سچائی کو اور صاف بات کرنے کو پسند فرمایا، اور یہ اس کو کہا کہ دیکھو اللہ خود اپنے دین کا حامی و ناصر ہے، وہ اپنے دین کے حامی و ناصر خود پیدا کرے گا، اور جو اس وقت میرے دین کی میری اور مدد کرے گا، اللہ اس کو کسریٰ کے خزانوں کی اور اس کی حکومت کا مالک بھی بنائے گا۔ ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے اوپر یقین دیکھیے کہ آپ اس حالت میں کہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی دین پہ چلنے والا ملے اور قوت ملے دین اسلام کو، لیکن عزم اور یقین کتنا بلند ہے کہ محنت بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کو کہا کہ جو بھی اللہ کے اس دین کی حمایت کرے گا اللہ اسے کسریٰ کی دولت اور اس کی زمین کا حکومت کا مالک بنا دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام یہاں سے اٹھے، اس کے بعد قبیلہ اوس اور خزرج،
یہاں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ سے حج کرنے کے لیے، ان سے آپ جا کے ملے۔ ہم پہلے تھوڑا سا اوس اور خزرج کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور مدینہ منورہ کے کچھ حالات پہ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو دور روشنی جو ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے۔ اہل مکہ نے تو ایمان کے سورج کی روشنی کو قبول نہ کیا، لیکن آگے اہل مدینہ والوں نے پہلے زیادہ جلدی قبول کر لیا۔ من حیث القوم، مکہ میں چیزہ لوگ تو تھے۔ مدینہ طیبہ کا جو پہلے نام تھا یثرب نام تھا۔ نبی علیہ السلام آئے تو اس کا نام پڑ گیا مدینۃ النبی، پھر یہ شارٹ ہو کے خالی مدینہ رہ گیا۔ تاہم اس کو صرف مدینہ نہیں پکارنا چاہیے، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ یا مدینۃ النبی یہ کہنا چاہیے۔ اس کا ادب یہی ہے، مناسب یہی ہے زیادہ۔ یہ شہر بہت پرانا ہے۔ جب یہودیوں کی پٹائی ہوئی تھی نا بنی اسرائیل کی، جب بیت المقدس کو دوسری دفعہ تخت و تاراج کیا گیا بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے، اللہ نے مشرکوں سے بیت المقدس کو تخت و تاراج کروایا اور یہودیوں کو خوب قتل کروایا۔ تو اس وقت یہ وہاں سے جب نکلے تھے تو ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ پھر ان میں سے کچھ قبیلے ان کے آکے مدینہ طیبہ آ کر رک گئے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی یہاں آئیں گے، آخری نبی وہ یہاں آئیں گے۔ اور یہاں پر دو قبیلے آ گئے۔ پہلے تو یہ یہودی آ کے آباد ہو گئے، یہودیوں نے یہاں اپنے قلعے بنا لیے اور اپنی آبادیاں بنا لی اور یہاں ایک ان کو گرپ مل گئی۔ تاہم اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ آپ نے یقیناً ان کا نام بار بار سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ انصار مدینہ، یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اصل کے اندر یہ اوس اور خزرج کون تھے؟ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ اوس اور خزرج یہ دو سگے بھائی تھے، یمن کے علاقے کے تھے اور قحطان کے تھے، بنی قحطان میں سے تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کی اولادیں یہاں مدینہ میں آباد تھیں۔ تو کبھی ایسا ہوا تاریخ میں کہ مدینہ میں یہودیوں کو عروج ملا، اور پھر ایسا موقع آیا کہ اوس اور خزرج کی تعداد اور ان کا گروتھ ریٹ بڑا اتنا بڑا، اور ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا کہ جس کے بعد اوس اور خزرج کو اقتدار زیادہ مل گیا۔ لیکن یہ معاملات برسوں سے، صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ اللہ کی شان، یہودیوں کا جیسا اقتدار تھا نا مدینہ میں، اور اوس اور خزرج جو ہے وہ ان سے ڈر کے ان کے حلیف تھے۔ اس وقت یہودیوں کے اندر ایک شخص تھا انتہائی بدفطرت اور غلیظ، ویسے تو سارے کے سارے غلیظ ہیں، اور مسلمانوں کی دشمنی میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ قرآن کے اندر کھلا اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ جو دشمنی کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو مدینہ ہی کی بات ہے بہت پرانی، یثرب کی، کہ یہودیوں میں ایک ان کا سردار، ایک رئیس پیدا ہوا، اس کا نام تھا فطیون۔ یہ بہت ہی بدمعاش اور عیار قسم کا اور بدکار قسم کا آدمی تھا۔ جب اس کو قوت ملی، اقتدار ملا اور یہ ایک پوزیشن میں آیا تو اس نے وہاں کہہ دیا مدینہ میں کہ کسی بھی عورت کی شادی ہو تو دلہن پہلے میرے پاس آئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اپنے شوہر کے پاس جائے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، برا نہ مانیے گا، اور آج سے پہلے کئی بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آج ہمارے ہاں بے پردگی کا ماحول بہت زیادہ ہے، اور شادی کے دنوں میں، شادی کے موقع پہ پردہ کرنا تو شاید ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ اچھے لوگ سمجھتے بھی ہیں بے پردگی اور پردے کے معاملات کو، شادی کے موقع پہ یہ بھی بے پردگی کرتے ہیں۔ نہیں تو ایک بے پردگی تو اور زیادہ لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کون سی؟ وہ یہ کہ دلہا کو عورتوں کے اندر لے جاتے ہیں، دلہن کے پاس بٹھا دیتے ہیں۔ بھائی دلہا کی محرم دلہن نے مان لیا، لیکن جو اس کی بہنیں اور سہیلیاں اور باقی جو وہاں خاندان بیٹھا ہوا ہے، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دلہا سے محرم کا رشتہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے، ہم یہ چھوڑیں گے نہیں، اور ہماری پٹائی بھی بند نہیں ہونی۔ جو اللہ تعالیٰ کافروں سے اس وقت مسلمانوں کی پوری دنیا میں پٹائی کروا رہا ہے، اسی لیے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا، یہ پٹائی ختم نہیں ہونی۔ یہودیوں کو اللہ نے کہہ دیا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم بھی نافرمانی کرو گے ہمارے بھی کوڑے برسیں گے، تو وہ برس رہے ہیں ہمارے اوپر، یہی ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ کو ایک نوجوان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اچانک یاد آ گئی، اس وقت قدرتاً یاد آ گئی وہ بات، ایک نوجوان کے دل کی بات، اور کیا معلوم کتنے ہی نوجوانوں کے دل کی بات ہو۔ ایک نوجوان کے دل کی بات سن لیجئے
کہ وہ اسی طرح شادی کے موقع پہ اپنے دلہا دوست کے ساتھ دلہن کے قریب گیا جہاں عورتیں تھیں. اب دلہا اور دلہن ساتھ بیٹھ گئے. اب باقی تصویریں اور جو کام تھے وہ شروع ہو گئے. دلہا اکیلا نہیں تھا, اس کے چند دوست اور بھی تھے. اس کے ایک دوست کی خواہش یہ تھی کاش یہ دلہا جو میرا دوست ہے قریبی, یہ مجھے دوست سمجھ کے اندر لایا ہے, اس کی ہونے والی دلہن پہلے تھوڑی دیر میرے ساتھ وقت گزار لے پھر اس کے پاس جائے. یہ ایک دل کی فریاد, ایک دل کی میں نے آپ کو بات سنائی ہے اور نہ معلوم یہ کتنے دلوں کی ہو. لیکن بہرحال ہم نے تو سودا کیا ہوئے بے حیائی کا, ہم نے تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو یہ یہودیوں کے اندر ایک رئیس تھا فتیون, اس نے یہ کہا کہ جو بھی دوشیزہ بیاہی جائے پہلے میرے پاس آئے پھر اپنے گھر جائے. یہودیوں نے تو اس کو گوارا کر لیا, لیکن انصار کے اندر اس کی قبولیت اتنی نہ ملی. تو اس زمانے میں انصار کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا مالک ابن عجلان. یہ کافی پرانی بات کر رہا ہوں, نبی علیہ السلام سے پرانی بات ہے یہ. تو اس کے بہن کی شادی تھی. وہ شادی والے دن جو ہے نا بے پردہ باہر نکلی. اس کو غصہ آ گیا, تجھے شرم نہیں آتی, وہ کافر ہے, بت پرست ہے, کس طرح تم کھلے باہر جا رہی ہو. اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی بات ہے, ابھی رات کو جو کچھ ہونا ہے تو اس سے بڑا ہے. اس طرف اشارہ تھا کہ فتیون کے پاس جانے کی جو ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے. تو اس کو غیرت آئی مالک ابن عجلان کو. رات کو جب اس کی بہن اس طریقے کے مطابق جب فتیون کے پاس گئی تو مالک ابن عجلان نے عورتوں کا لباس پہنا اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے یہ فتیون کے گھر گیا, اور وہاں جاتے ہی موقع پایا فتیون کو قتل کیا اور وہاں سے شام بھاگ گیا. وہاں سے شام بھاگنے کے بعد وہاں پر جو اس وقت حکومت میں تھے غسان کے لوگ کی حکومت تھی, اور ابو جبلہ حکمران کا نام تھا, اس کو اس نے کہا کہ بھئی ہماری مدد کرو. تو وہاں سے ایک فوج لے کر آیا اور اس نے ابو جبلہ نے آ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو دعوت دی اور اس دعوت میں ان کو انعامات دیے. اور اوس اور خزرج کے لوگ جب چلے گئے تو اگلے وقت میں اس نے یہودیوں کو دعوت دی. یہودی بھی بڑے خوشی خوشی گئے کہ اوس اور خزرج کو اس حکمران نے انعامات دیے, ہمیں بھی انعامات ملیں گے. وہاں کیا کیا, اس ابو جبلہ حکمران نے جیسے ہی یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں کی دعوت کی, وہ ایک ایک کر کے پیچھے سائڈ پہ کہیں لے جاتا رہا اور ان کو قتل کرتا رہا. تو یہودیوں کی طاقت پھر اس کو ختم ہو گئی, اور یہ یثرب میں مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے, یہ اقتدار میں آ گئے, مسلمان نہیں ہو گئے, اقتدار میں آ گئے. انصار نے مدینہ اور اس کے ارد گرد میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے. انصار سے مراد کون؟ اوس اور خزرج کے لوگ. اچھا, ایک بڑی مدت تک تو یہ دونوں قبیلے آپس میں متحد رہے, دو بھائیوں کی اولادیں تھیں, لیکن لڑائی کے بغیر عربیوں کا اس زمانے میں گزارا نہیں ہوتا تھا. عرب قوم کا لڑنا شروع کر دیا, اور جب لڑائیاں ہوتی تو بے حساب اور بہت زیادہ. اور آخری لڑائی تو ان کی ایسی ہوئی جس کا نام ہے بعاث. اس میں تو اتنے لوگ مرے کہ دونوں طرف کے جو لڑاکا جنگجو لوگ تھے تقریباً سارے ہی مر گئے. تو اس موقع پہ ان لوگوں نے قریش کی طرف لوگوں کو بھیجا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ مدد کریں. اوس کے لوگ قریش مکہ آئے اور انہوں نے آ کے قریش والوں کو کہا کہ ہمارے ہی جو رشتہ دار اب ہمارے دشمن ہیں خزرج, ان کے مقابلے میں ہم آپ کو اپنا حلیف بنانا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ اس کام کے لیے آئے ہوئے تھے. اچھا, انصار جو تھے نا اوس اور خزرج والے, ابھی ان کا کافی ذکر آئے گا, تو ان کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہمیں معلوم ہونا تو ذرا بات اور اچھا آسان ہو جاتی ہے سمجھنی. یہ لوگ تھے تو بت پرست, لیکن یہودی وہاں کثرت سے آباد تھے مدینہ طیبہ میں, اور مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے مختلف مدارس بنائے ہوئے تھے جن کا نام تھا بیت المدارس, اور وہاں یہ تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ ان کی ایک عادت تھی, ایک سلسلہ تھا, اور بہت سارے ان کے وہاں مدارس تھے. تو بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اور انصار جو تھے یہ جاہل لوگ تھے, وہ صاحب کتاب اور صاحب علم تھے, تو ان کا جو ہے نا علمی اثر یہ لیے ہوئے تھے اور ان کو بڑا سمجھتے تھے اور جانتے تھے. اور دوسرا, یہودی ان کو کہتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں, اور جب وہ آئیں گے ہم ان پر فوراً ایمان لے آئیں گے, اور اس کے بعد تمہیں قوم عاد کی طرح مٹا کے رکھ دیں گے, قوم ارم کی طرح مٹا کے رکھ دیں گے, تمہارا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہوگا. وہ ان کو یہ کہتے رہتے تھے. تو اوس اور خزرج کے پاس دین تو نہیں تھا,
لیکن یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ایک آنے والے نبی کا انتظار تھا کہ وہ آئے گا اور یہودیوں نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے. تو یہ ان کی ایک پس منظر تھا, ایک چیز موجود تھی. اور اسی میں انصار میں ایک شخص تھا سوید ابن صامت, جو شاعری میں بھی بڑا بلند تھا اور جنگجو بھی بہت زیادہ تھا. اللہ کی شان اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کے کچھ لکھے ہوئے پرچے, جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی باتیں لکھی ہوئی تھیں, حضرت عثمان کے لکھے ہوئے نہیں اور لقمان کے لکھے ہوئے نہیں, حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں, وہ اس کے ہاتھ میں کہیں آ گیا. وہ لوگوں کو پڑھ کے سناتا اور اپنے اندر ہی سمجھتا تھا کہ خدائی کلام ہے. تو یہ مکہ پہنچا, نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ملی, نبی علیہ السلام اس سے ملنے پہنچے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کو بھی حج کے موقع پہ یا کسی موقع پہ حضرت لقمان کی نصیحتیں سنائیں. نبی علیہ السلام نے سنی اور سن کے فرمایا کیا اس سے بہتر نہ تمہیں سناؤں؟ کہ سنائیں. نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا تو بہت متاثر ہوا اور اسلام سے شدید متاثر ہو کے واپس گیا. اور وہاں اس کے اشعار میں اور اس کی باتوں میں انصار کے اندر یہ ایک جو ہے نا وہ سلسلہ پیدا ہو چکا تھا کہ نبوت کا ایک عقیدہ یا نبوت کا ایک کسی درجے کا خاکہ ان کے اندر موجود تھا. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قبیلہ اوس کے بعض لوگ مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے قبیلے خزرج کے خلاف مکہ والوں کی حمایت لینا چاہتے ہیں, ان کو اپنا حلیف بنانا چاہتے ہیں. تو ان نوجوانوں میں ایک شخص سے ایاس ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وفد جب آیا ہوا تھا نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان کو پھر اسی طریقے سے دعوت دی جیسے سب کو دیا کرتے تھے. تو ایاس ابن معاذ, نبی علیہ السلام نے کہا تم میری مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا, کیسر و کسرا کے خزانے اللہ دے گا, دنیا کے زمین آسمان زمینوں کے خزانے دے گا, زمین کا وارث بنائے گا. تو ایاس ابن معاذ نے کہا اے قوم, ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو چھوڑیں, ہم ان کے اوپر ایمان لائیں اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئیں. یہودی تو میں کب سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آنا, یہ تو آ گئے, ابھی فوراً ایمان قبول کرو ان سے پہلے اور واپس جا کر اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع کرو. تو اس وفد کا جو سردار تھا ابو الحسیر انس ابن رافع, اس نے فوری طور پر جو ہے نا وہ کنکریاں اٹھائیں اور ابن ایاس کے اوپر ماریں. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ خیر یہ بات تو وقت گزر گیا, یہ لوگ چلے گئے, لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایاس ابن معاذ جب انتقال ہوا اس وقت زبان سے کلمہ جاری تھا. اللہ کرے میری اور آپ کی موت کا جب وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ بھی کلمہ جاری ہو. تو مدینہ طیبہ سے یہ کچھ لوگ آئے, نبی علیہ السلام کی پھر ملاقات ہوئی. اس کے بعد مدینہ طیبہ سے نا 3 الگ الگ سالوں میں 11, 12 اور 13 یہ نبوی سال کہلاتے ہیں, ہجرت کے بعد کے سال ہیں ہجری سال. اور دعوت دینے کے بعد, غار حرا کی دعوت کے بعد, یعنی وحی کے نازل ہونے کے بعد سے لے کے جو سال ہیں یہ نبوی سال کہلاتے ہیں. تو 10 سال تو گزر چکے تھے نبوی, اور مکہ کے ٹوٹل سال تھے 13. تو 11 سال, 12ویں سال اور 13ویں سال نبوی, ہر سال حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, اور وہاں تینوں موقعوں کے اوپر مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ آئے, انصار مدینہ, اور تینوں کے اوپر کچھ لوگ مسلمان ہوئے. پہلی ملاقات میں 10 ہجری میں 10 نبوی میں 6 لوگ مسلمان ہوئے, دوسری کے اندر 12 ہوئے, اور تیسری کے اندر 73 ہوئے. بعض جگہ تعداد 2-3 اوپر نیچے بھی ہے, تو عام طور سے 6, 12 اور 73 یہ 3 ملاقاتیں ہیں, اور اصل کے اندر یہ تینوں بیعتیں ہیں, یہ بھی بیعت, وہ بھی بیعت اور وہ بھی بیعت. لیکن عام زیادہ تر کتابوں میں کس طرح لکھا ہوا ہے؟ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی. جو پہلی 6 ہے نا اس کا ذکر نہیں ملتا بیعت کے عنوان سے, بیعت عقبہ اولا اور ثانی کا ذکر ملتا ہے. تو اصل میں یہ 3 ہیں. تو ہم پہلی کو نہیں گنتے اس طرح سے, ہم پہلی کو یہ کہتے ہیں کہ بیعت انصار کہہ لیتے ہیں, کہ انصار مدینہ جب آئے تو اسلام کی پہلی بیعت ان 6 لوگوں نے کی. نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا, حج کا موقع تھا, نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے, قرآن پڑھ کے سنایا, اور فوری طور پر وہ قبول کر لیا. کہنے لگے
کہ یہ تو واللہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ہم سے تذکرہ کرتے ہیں، فوراً قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہودی آگے آ جائیں اور پھر نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں سے اکثر ہمارا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہم جا کر یہودیوں کو بھی ایمان کی دعوت دیں گے اور اپنے قبیلے والوں کو بھی دیں گے اور اپنے دشمن خزرج قبیلے والوں کو بھی دیں گے، اگر یہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئے تو آپ کا کلمہ تو بہت بلند ہو جائے گا اور پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا، تو ہمیں اجازت ہے ہم دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 حضرات تھے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے، اسد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک ابن عجلان، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر، جابر ابن عبداللہ ابن رحاب رضی اللہ عنہما، ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جو اگلا سال آیا نا، جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا، اس بیت کو بیت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے عام طور سے، اور پہلی بار اصل میں ٹوٹل یہ 3 ہیں، 11، 12 اور 13، لیکن جو بیت عقبہ اولیٰ اور ثانی کہلاتی ہیں وہ ہیں 12ویں اور 13ویں سال والی۔ جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا، تو مدینہ طیبہ سے 12 لوگ آئے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے، جن میں 5 تو وہ تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے، 7 اور نئے آئے تھے، سب کے نام کتابوں میں لکھیں۔ تو انصار مدینہ کی پہلی بیت باقاعدہ یہ کہلاتی ہے، اور بیت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں اس کو۔ اور اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست بھی کی، یا رسول اللہ ہمیں اب تعلیم کے لیے کوئی ساتھی بھی دے دیجئے جو ہمیں قرآن کی اور دین کی تعلیم بھی دے۔ تو کوئی بتا سکتا ہے؟ 100 روپے انعام، جو کوئی نام بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے کن کو بھیجا تھا؟ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ یہ جو دوسری ملاقات تھی بیت عقبہ اولیٰ، اور یہ مسجد کہاں ہے؟ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑ کے اندر کی گھاٹی۔ تو مینا کی طرف جب جاتے ہیں نا مکہ سے، تو جمرہ عقبہ جہاں یہ شیطان ہے، تو وہاں اس زمانے میں تو پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، اب تو کھول کے انہوں نے سیدھے بڑے بڑے روڈ بنا دیے ہیں۔ تو وہاں آج بھی یہ جگہ موجود ہے اور اس میں مسجد بھی ہے۔ الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا، اس مسجد میں جانے کا موقع بھی ملا، 2 نفل بھی ادا کیے، پھر ایک کلپ بھی ریکارڈ کروایا، وہ کلپ واٹس ایپ پہ موجود بھی ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو مل بھی سکتا ہے۔ تو یہاں یہ مبارک مقام تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان 12 لوگوں کو بیعت کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اپنے ساتھ ایک ساتھی بھی بھیج دیجئے جو ہمیں اللہ کا قرآن سکھائے۔ تو نبی علیہ السلام نے، جیسے حضرت نے بتایا، حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بھیج دیا، اور یہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ان کو قاری کہا جاتا تھا۔ لفظ قاری کا خطاب یہ پہلے ہے مسلمانوں میں جن کو یہ خطاب ملا، اور انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کا پیغام خوب محنت سے پہنچایا، روز 1 گھر 2 گھر کا انتخاب کرتے، اور ان کے جانے کے بعد اگلا سال آنے سے پہلے تک مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب یہ پہلی ملاقات ہوئی ان سے پہلے والی، جس میں 6 لوگ بیعت ہوئے، انہوں نے جا کے مدینہ میں جب نبی علیہ السلام کے تذکرے کیے تو مدینہ کے ہر گھر میں چرچے ہو گئے، نبی علیہ السلام کے ذکر ہو گیا۔ یہ اگلے سال 12 لوگ آئے بیعت عقبہ اولیٰ میں، اور یہ ساتھ لے گئے معصب ابن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جا کے جو محنت کی، تو تیسرا سال جو 13واں نبوی سال جس میں لوگ آئے 73، تو اس وقت تو مدینہ کے تقریباً ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا، خوب محنت کی۔ اور وہ مقام جہاں معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دی، وہ ایک گھر تھا اسد ابن زرارہ کا رضی اللہ تعالیٰ، وہ انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ الحمدللہ اللہ مجھے اس مقام پہ بھی لے گئے، اور اس جگہ جہاں معصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دعوت دی، نمازیں پڑھائیں، تو اس جگہ کا بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ مدینہ طیبہ میں ہے، مسجد نبوی شریف سے 4، اور مسجد قباء سے 1.5 کلومیٹر دور ایک باغ ہے کھجوروں کا بہت بڑا، اس کے اندر یہ مسجد ہے۔ اس کا بھی ویڈیو کلپ موجود ہے میرے پاس۔ اور وہیں قریب میں ایک کنواں بھی ہے، اور اس کنویں میں پانی آج بھی جاری ہے۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو اللہ لے گئے، تو وہاں سے پانی پینے کا بھی موقع ملا، تو خوب دل بھر کے پانی پیا وہاں پہ۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا پانی پینے کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں نا جھوٹا پانی، ہمارے ایک لفظ کہلاتا ہے، تو اپنا بچا ہوا پانی بھی اس کے اندر ڈالا۔ تاہم اتنا ضرور ہے ثابت، جو صحیح اور یقینی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کنویں سے پانی پیا، اور وہ کنواں آج تک جاری بھی ہے۔ تو اس مسجد میں جانے کا موقع ملا، اور وہ بھی اچھا تو معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب گئے ہیں، اچھا بدر کے موقع پہ علم بردار تھے، یہ مسلمانوں کا علم ان کے پاس تھا۔ جب بدر کی بات آئے گی تو پھر اس سے تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔
حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے ان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو کام دیا، جس کام کے لیے ان کی تشکیل کی گئی، انہوں نے اتنی شوق سے، خوبصورتی سے، اچھے طریقے سے کام کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا کام پسند آ گیا، ان کے لیے دعا کی قبولیت کی اور ان کے لیے پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش میں اور آپ، اللہ ہم سے بھی کوئی دین کا ایسا کام لے لے جو اللہ کے ہاں بھی قبول ہو اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی قبول ہو، مزہ تو تب آتا ہے نا۔ اچھا، معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ جب مدینہ پہنچیں تو مسلمانوں کو نماز پڑھاتے، یہ امام تھے۔ تو ایک دن یہ معصب ابن عمیر لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، کافی لوگ جمع تھے، تو پیچھے سے جو ہے نا دو سردار تھے انصار کے، ایک تھے اسید ابن حضیر اور ایک تھے سعد ابن معاذ۔ انہیں پتہ چلا کہ مدینہ میں کوئی نیا شخص آیا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سردار سے انہوں نے آپس میں رشتہ داری بھی تھی، کہا کہ بھئی ہم نا اس معاملے کی سرکوبی کرنی چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اسید ابن حضیر نے ان کو کہا آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں، جہاں دیدہ آدمی ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، نہیں تو پھر مجھے بھی بلاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ اب اسید ابن حضیر آتے ہیں پیچھے ان کو چھوڑ کے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ اب یہ معصب ابن عمیر کے پاس آئے، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو ان کو اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہے ہیں۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم کیا فتنہ پھیلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ ہاتھ میں تلوار تھی اور بڑے غصے سے بات کی۔ حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھیں، بیٹھیں، میری بات کو سن لیں، اگر میری بات صحیح ہے، انصاف کی، مناسب لگے تو قبول کر لیں، اور نہ لگے تو پھر جو چاہے کریں۔ تو انہوں نے کہا بات تو تم نے انصاف کی ہے، بیٹھ گئے۔ ہاں بھئی کیا کہتے ہو، سناؤ۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا۔ اللہ اکبر، قرآن جو سننا تھا دل نرم ہو گئے، فوراً دل نرم ہوا اور کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرو، پاک ہو جاؤ، اس کے بعد پھر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ وہ جناب بہرحال کلمہ پڑھا، قبول کیا اسلام اور واپس چلے گئے۔ آئے تھے شکار کرنے، ہو گئے خود شکار۔ اب یہ جب واپس سعد ابن معاذ کے پاس گئے تو وہ انتظار میں تھے۔ جب یہ آ رہے تھے تو سعد ابن معاذ نے کہا جو اسید گیا تھا وہ آ نہیں رہا، یہ بدلا ہوا ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا رنگ ہے۔ جب گئے تھے تو ایمان نہیں تھا، اب آئے تو ایمان ہے۔ اتنی تبدیلی تو کافروں نے بھی محسوس کی۔ ہمارا ایمان آج کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے حضرت دعا کریں دنیا میں اتنی کفر ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ کسی ملک سے ان کا میسیج آیا کہ یہاں اتنی پریشانیاں ہیں، دعا کریں لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ہم ان کو اسلام میں لانے کے لیے کیا کریں؟ یہ ایک شخص نے سوال کچھ دن پہلے کسی ملک سے پوچھا کہ بھئی اس ملک میں اتنا کفر ہے تو ہم یہاں رہتے ہیں، تو ان کو مسلمان کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا ایک ہی کام کر لو، خود سچے مسلمان ہو جاؤ۔ آج کا مسلمان خود سچا مسلمان ہو جائے تو دنیا تو آ جائے گی اسلام کے اوپر۔ ہم خود صحیح مسلمان نہیں ہونا چاہتے۔ اب سعد ابن معاذ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو جو گیا تھا نا یہ وہ نہیں ہے، یہ تو بدل گیا۔ اب اسید ابن حضیر یہ بھی سردار تھے، سعد ابن معاذ بھی۔ سعد ابن معاذ کا مقام ایسا تھا کہ ان کے اوپر ساری جو ان کے پیچھے والی قوم تھی نا وہ ان کے حکم کو پورا مانتی تھی۔ اور اسید ابن حضیر کہہ کے آئے تھے معصب ابن عمیر کو کہ دیکھو بھئی میں اب جاتا ہوں، سعد ابن معاذ سے بات کروں گا، اگر ان کو لانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا، میں ان کو بھیجنے کی لانے کی کوشش کرتا ہوں تو بس سمجھو کہ پورا قبیلہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائے گا اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اب سعد ابن معاذ نے جب دیکھا پھر پوچھا کیا بات ہے؟ تو اسید ابن حضیر نے کہا کہ بھی جو بات انہوں نے میرے اوپر پیش کی مجھے تو اچھی لگی، میں نے تو کر لی قبول، اور غصہ آ گیا تو میں اس لیے بھیجا تھا کہ بھائی آپ بھی ذرا جا کے مل لیں، دیکھ لیں۔ اب وہ تو اور زیادہ غصے میں آئے، اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا، آج تو نہیں مجھے کہیں ملا، کہ انہوں نے تو جب وہ آئے حضرت معصب بن عمیر سے ملنے تو نیزہ یا تلوار کو زمین پہ ہی گاڑ دی، اتنا غصہ تھا۔ بہرحال معصب بن عمیر کے پاس وہ بھی آ گئے اور اسی طرح غصے سے کہ کیا کر رہے ہو، کیا فتنے پھیلا رہے ہو؟ تو حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح بڑی محبت سے، خیر خواہی سے ان کو فرمایا کہ سعد ابن معاذ میری بات سن تو لو، تھوڑی دیر بیٹھ جائے،
میری بات ٹھنڈے دل اور دماغ سے سننا، آپ کو بات اچھی لگے، سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لینا، نہیں تو پھر اختیار ہے جو چاہے کرنا۔ کبھی بات تو آپ نے معقول کہی ہے، ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں۔ اب جب حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا، اسی وقت رنگ بدل گیا اور پوچھنے لگے بھئی کیسے مسلمان ہوتے ہیں، یہ بتاؤ جلدی سے مجھے۔ انہوں نے کہا بھئی نہاؤ دو، وضو کرو، غسل کرو، پھر کلمہ پڑھو۔ تو اب سارا کچھ انہوں نے کر لیا، مسلمان ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد 2 رکعت بھی پڑھی، اور وہاں سے سعد ابن معاذ ایمان کی حرارت اور ایمان کی حلاوت لے کے اٹھے، سیدھا اپنے قوم کے پاس گئے، کہنے لگے میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا آپ بہترین سردار، آپ کی رائے بہترین، آپ کے اخلاق بہترین، اور آپ تو ہر لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے اس وقت تک بات چیت نہیں کروں گا جب تک تم سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ جا کے انہوں نے اعلان کر دیا، ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ صرف ایک شخص تھا اس پورے قبیلے کے اندر، ان کا نام تھا عمر ابن ثابت۔ وہ اسلام لانے سے اس وقت رہ گئے اور بعد میں جنگ احد، غزوہ احد کے موقع پہ اسلام قبول کیا، اور ابھی نماز کوئی نہیں پڑھی تھی، لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے اور سیدھا جنت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ ایسا شخص ہے جس نے اسلام میں داخل ہوا کہ نماز کوئی نہ پڑھی اور سیدھا جنت میں۔ ویسے تو آج سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ جنت میں پہنچے، نمازیں نہ پڑھنی پڑے، تو وہ ان کے لیے فضیلت ہی ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں۔ ایک صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے کہ بھئی اس شخص کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا۔ تو اگر کوئی جواب نہ دے پاتا تو بتایا کرتے تھے کہ عمر ابن ثابت تھے وہ۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی محنت سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایک صحابی تھے رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جو پہلے سال کی ملاقات تھی نا 11 ہجری والی، یہ اس سے پہلے بھی آ گئے تھے اپنے طور سے۔ یہ تو حج کی باتیں تھیں نا، اپنے طور سے نبی علیہ السلام کے بعد کسی طریقے سے آئے اور نبی علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا، اللہ کا پیغام دیا، اور ان سے پوچھا ہے رفاعہ یہ بتاؤ زمین آسمان کس نے بنائے، پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا خالق عبادت کا مستحق ہوتا ہے یا مخلوق؟ تو انہوں نے کہا خالق، جو بنانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اسی قول پر عمل کرو تو وہ بت جن کے تم خالق ہو ان کو تو تمہاری عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ نے تمہیں بنایا تمہیں اللہ کی کرنی چاہیے۔ جب تم کہہ رہے ہو خالق ہے عبادت کا مستحق تو بتوں کو تو خود بناتے ہو، پھر انہیں تمہاری کرنی چاہیے، یا پھر اس اصول کو بدلو۔ خیر ان کے بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو دین کا پیغام دیا، انہوں نے ایمان کی گواہی دے دی۔ اچھا، پہلے سال 6 مسلمان ہوئے، دوسرے سال 12 ہوئے۔ اب 12 کے بعد حضرت معصب ابن عمیر ساتھ مدینے چلے گئے۔ اب جا کے جب انہوں نے کام کیا، روزانہ ان کا معمول تھا کہ انصار کے کسی نہ کسی گھر کا دورہ کرتے، ملتے اور گشت کرتے، ان کو تعلیم دیتے، ان کو سمجھاتے، اور پورے مدینہ کے اندر اسلام کا جو ہے نا خوب چرچا ہو گیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ایک صحابی اسد ابن زرارہ جو میزبان تھے کس کے؟ بھول گئے؟ مصعب ابن عمر۔ نبی علیہ السلام کے میزبان کون تھے جب مدینہ آئے نبی علیہ السلام؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزبان کون تھے؟ اسعد ابن زرارہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ ہفتے کا دن عزت کا مناتے ہیں، عبادت کا مناتے ہیں، اور عیسائی جو ہوتے ہیں وہ اتوار کا بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی تو کوئی دن ہو۔ تو وہاں کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے ہی جمعے کا دن ایک مخصوص کر لیا تھا، اور بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو انصار صحابہ کے اس اجتہاد کو اللہ نے بھی تصدیق کر دی کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو یہ انصار صحابہ کی اس عمل کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کو قبول کیا۔ اچھا، 11 نبوی کو 6 لوگ آئے، 12 نبوی کو 12 آئے،
اور 13 نبی کو تقریباً 73 آئے۔ تعداد بعض کتابوں میں 2-3 اوپر نیچے ہے، اس سے ہم بحث نہیں کرتے، کہیں 73 ہے کہیں 75 ہے، خیر اب 73 آئے۔ اب یہ جو 73 آئے تھے ان کی باتیں ذرا سننے اور سمجھنے والی ہیں، کاش ہم بھی ان باتوں سے آج کچھ سیکھ کے جائیں۔ یہ جو 73 آئے تھے نا، تو ایک قبیلہ، یہ کچھ 400 کے قریب لوگ لگ بھگ آئے تھے حج کرنے، جس میں اوس اور خزرج کے بھی تھے اور بھی لوگ تھے، مطلب اس علاقے سے ایک بڑا قافلہ آیا تھا، تو بہت سے اس میں ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ 73 لوگ جن کے نام کتابوں میں سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ چھپ کر اسی مقام پر جہاں بیت عقبہ اولا، جہاں مسجد کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں نے وہیں مقام پہ ایک ایک دو کر کے آتے، ایک ایک دو دو کر کے، اکٹھے نہیں آئے بھی اسی طرح، واپس بھی گئے اسی طرح، کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ آئے اور ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے، جو میری مدد کرے یہاں تک کہ خدا کا پیغام پہنچاؤں، اس کے لیے جنت ہوگی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں، بازاروں میں، میلوں میں جا کر یہ دعوت دیتے تھے کہ بھئی میری بات کو قبول کرو اور میری مدد اور حمایت کرو تاکہ اللہ کا پیغام دنیا میں آیا اور اس کے لیے جنت ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو اس کے لیے قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے، یہ صحابہ ایک ایک دو دو کر کے کم و بیش 73 جمع تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے حمایتی تھے، آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی آئے، اور بیٹھتے ہی حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں بہت عزت اور وقت والے ہیں، ان کا دین قوم قبول نہیں کر رہی وہ الگ بات ہے، لیکن پوری قوم باوجود دین قبول نہ کرنے کے جانتی ہے کہ آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ اور ان کو کہا کہ دیکھو وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم ان کی پوری پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہ سکو تو بہتر ہے، نہیں تو ابھی سے انکار کر دو اور چلے جاؤ اور آگے ایک بات مت بڑھاؤ۔ انصار نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، اور نبی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو ہم سے چاہیں عہد کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں کہ تم ہم کو ٹھکانہ دو، جس طرح اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کرو، خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا تکلیف، غریبی ہو یا مال ہو، تو امیری ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں میری ہی اطاعت کرو اور جو میں کہوں وہ مانو، سنو اور کرو۔ انصار نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ ہم سب کریں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ تو سب انصار نے کہا کہ منظور، لائیے اپنا مبارک ہاتھ، اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ ایک صحابی تھے ابو الحسیم ابن تہیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ ہم میں اور یہود میں کچھ باتیں ہیں، کچھ تعلقات ہیں، جب ہم آپ سے اس طرح کی باتیں کر لیں گے تو یہود سے تو ہمارے وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب مکہ کے اوپر آپ کو فتح مل جائے اور آپ کو قوت اور طاقت مل جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کر مکے چلے جائیں۔ انصار کی بات کو دیکھیں کہ آج سارے عہد و پیمان لے رہے ہیں، ساری باتیں، ان کی عقل مندی کو ذرا غور تو کریں، کیسی فراست تھی اور کیسی سوچ تھی۔ ابھی طے کر لیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ اگر مکہ آپ کو مل جائے اور فتح ہو جائے ہم تو جان مال وقت سب قربان کر دیں گے، حفاظت بھی پوری کریں گے، لیکن آپ بتائیے نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، تو انصار تمہاری جان میری، یہ صحابہ ہیں انصار مدینہ، ان کی عزت سنیے، ان کی عظمت سنیے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رغبت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ تو صحابہ کرام نے بہت ہی محبت کے ساتھ، ایک صحابی نے یہ بھی کہا آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم ہر طریقے سے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام یہ جو آئے تھے 73 کے قریب، ان سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔
یہاں پر حضرت عباس ابن عبادہ انصاری نے مزید بات کو بیعت کو پختہ کرنے کے لیے یہ کہا، اے خزرج کے لوگ، اے انصار، تمہیں معلوم بھی ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آج کے بعد عرب اور عجم سارے دشمن تمہارے ہو جائیں گے، اور تمہارے اوپر جو مصائب اور پریشانی اور تکلیفیں آئیں گی، ایسا نہ ہو کہ تم گھبرا کے نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو۔ ابھی چھوڑ دو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، بعد میں چھوڑنا دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا۔ اگر تم آئندہ کے مصائب تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اپنی زبان پر وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو سب نے کہا ہم اپنے مال جان سے زیادہ اس کی اپنی زبان کی پرواہ کریں گے، اور نبی علیہ السلام کے لیے جان مال قربان کرنے سے ہم دریغ نہیں کریں گے، اور تکلیفوں سے بچ کر ہم خدا کی قسم اس بیعت کو نہیں توڑ سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان میں سے پھر 12 لوگوں کو منتخب کیا، کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے، 12 لوگ تھے، تو میں بھی 12 کو مقرر کرتا ہوں، یہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ پھر 12 لوگوں کو منتخب کیا اور فرمایا ہے دیکھو میں جن 12 کو آپ میں سے منتخب کر رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، جو اللہ مجھے بتا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، وہ اشارہ کرتے جاتے تھے، آپ ان کا نام لیتے جاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی بھی شخص اس کے اندر اور کوئی بات نہ سمجھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو بھی سلسلہ ہے۔ یہ بیعت عقبہ ثانی اس کو کہلاتے ہیں۔ تو یہ اصل کے اندر تیسری تھی، لیکن پہلی کو اگر ہم بیعت کی تعداد میں نہیں لکھتے تو وہ ملاقات یا اسلام ہو گیا انصار کا، اور یہ بیعت عقبہ ثانی ہو گئی۔ اس بیعت عقبہ کے بعد جو نا حالات بدلنے شروع ہوئے، اللہ کی شان، مشرکین مکہ کو اگلے دن پتہ لگ گیا کہ رات کو اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جو مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے نا 400 کے قریب تھے، اب سب کو تو نہیں پتہ تھا، یہ تو 73 لوگ ان میں سے خاموشی سے آ کے ملے، ان سب سے جا کے پتہ کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہوا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا۔ اب یہ خیر واپس چلے گئے، لیکن جب یہ حج کے بعد یہ سارے لوگ واپس گئے، جو مینا میں ملاقات ہوئی تھی، حج مکمل ہو رہا تھا، یہ جب واپس گئے تب قریش مکہ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا۔ یہ پیچھے دوڑے تو یہ لوگ دور جا چکے ہوئے تھے، قافلے انصار کے نکل گئے تھے، لیکن ایک صحابی سعد ابن عبادہ جو قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، واپس لائے اور خوب مارا، تاہم جبیر ابن مطعم نے ان کو پھر چھڑوایا اور یہ واپس چلے گئے۔ اچھا جی، بیعت کے بارے میں بھی ایک دو باتیں ذرا ہو جائیں۔ یہ بیعت کیا ہے؟ اصطلاح شریعت میں انتہائی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی جان مال کو اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے دے دینے کا نام بیعت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب بیعت کے بارے میں چند باتیں ذرا اور سن لیجئے۔ ہمارے یہاں بھی چونکہ بیعت کی جاتی ہے، میں نے بیعت کی بھی ہے اپنے شیخ سے، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ بعض لوگ اس بیعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عجیب و غریب بات کرتے ہیں، وہ کم علمی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ بیعت کو فرائض سے بھی آگے لے گئے، اور کچھ لوگ بیعت کی نفی میں اتنے ہوئے ہیں کہ اس کی حقیقت سے بھی انکار کر گئے۔ تو غور سے سن لیجئے، قرآن و حدیث کے اندر بیعت کی مختلف اقسام آئی ہیں، اور یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، عین سنت ہے، اور اس سنت کا تعلق نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف قسم کی بیعتیں لوگوں سے لیں۔ ایک تو تھی بیعت اسلام، جب کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا تو بیعت اسلام لی جاتی، اس پہ تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری ہے بیعت جہاد، جیسے حدیبیہ کے موقع پہ لی، اس پہ بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ہے بیعت ہجرت، اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں۔ آج جو ہماری بیعت ہے، اس کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے، یہ کون سی چیز آ گئی؟ تو اس کے دو ثبوت سن لیجئے۔ ایک تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہم سے بات کہی، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، کہ جب صحابہ کی ایک جماعت یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا بھی تم ان سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ صحابہ اسلام لا چکے ہوئے تھے، پوچھا بھئی کس بات کی بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھی فلاں فلاں گناہ نہیں کرو گے، تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ ممتحنہ
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس آئیں عورتیں، کون سی؟ مومنات، مشرکات نہیں کہا، منافقات نہیں کہا، کافرات بھی نہیں کہا، کیا صیغہ استعمال ہو رہا ہے؟ کیا؟ مومنات۔ مومنات کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے ایمان لا چکی ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوا کرتی ہے نا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن کے اندر ہے، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بے حیائی کے کام فلاں فلاں نہیں کریں گی۔ تو اس بات کے اوپر نبی علیہ السلام نے بیعت کی، اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، اور یہ جو مشائخ نے سلسلہ جو جاری کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس میں کوئی غلط اور بری چیز نہیں، اتباع سنت میں ہی ہے، اور اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو ایمان کی اتنی بلندیوں پہ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی اس بیعت توبہ کی؟ تو جواب امت کو تعلیم کے لیے۔ اچھا جی، کبائر سے بچنا تو ایمان والوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ تو ایمان والوں کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ویسے ہی ضروری ہے، تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بیعت لینا پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی کبائر سے بچنا تو ویسے ہی ضروری تھا، پھر کبائر سے بچنے کی بیعت کیوں لی؟ تو جواب اس کا یہ ہے، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، کہ آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ محبوب آپ ان کو بیعت کر لیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، یہ خود اپنی لیے بھی استغفار کریں گی، لیکن جب آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بات ہے، بڑا پیارا نقطہ دیکھیں بھئی، ہمارے گناہوں پہ بڑے بڑے گواہ ہیں، یہ زمین گواہ ہے، در و دیوار گواہ ہیں، خود ہمارے ہاتھ پاؤں گواہ ہیں، دور کدھر جائے؟ تو اتنے گناہوں پہ گواہ، فرشتے گواہ، تو کوئی نیکی پہ بھی تو گواہ ہونے والا ہو نا۔ تو اللہ نے یہ عمل بنا دیا کہ انسان کسی نیک متبع سنت اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو کل قیامت کے دن کوئی اللہ کا پیارا بندہ یہ تو کہنے والا ہوگا نا، اللہ اس نے توبہ کی تھی میرے ہاتھ میں، تو اس کی بھی کوئی برکت ہو سکتی ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو حضرت جی آ رہے ہیں 21 تاریخ کو، تو بھئی ہم کوشش کریں اور ان سے بیعت ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، بیعت کے بارے میں چند باتیں اور بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مردوں کے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کی، لیکن کبھی کسی نامحرم عورت کو زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ہمارے یہاں بعض جاہل پیر ایسے ہیں، وہ عورتوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے، ایسا شخص بیعت کا لائق نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے، یہ تو خود کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے آتا ہے حدیث کے اندر، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد لے لیا کرتا ہوں زبانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی انصار مکہ کا جو 73 لوگوں کا قافلہ تھا نا، یہ مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنے اسلام کا علل اعلان کر دیا کھلا، اور مدینہ کے اکثر قبائل تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اب تو مدینہ کے اندر اسلام ایک جڑ پکڑ گیا، اور پورے مدینہ میں اسلام کی روشنی اور نور اور برکتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہونے لگیں۔ لیکن بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذرا بات کو جلدی نہیں سمجھتے، وہ ایک ان کی ہوتی ہے کہ بس نہیں کرنا۔ تو ان بوڑھوں میں ایک شخص سے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنی سلمہ کے سردار تھے، اور ان کے بیٹے تھے معاذ ابن عمر ابن جموح، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ بوڑھا ہے، سردار ہے، بس اپنی اس سوچ کے اوپر ہے مجھے نہیں ہونا۔ اب بیٹے یہ چاہتے تھے کہ باپ بھی مسلمان ہو جائے، اب باپ کو کہنا بھی بڑا مشکل، باپ بہرحال باپ ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے۔ تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے ایک لکڑی کا ایک بڑا بت بنایا ہوا تھا، اس کی بڑی تعظیم کرتے، اس کو غسل دیتے جناب، اس کو خوشبو لگاتے، اس کا خیال کرتے، اس کی عبادت کرتے، سجدہ کرتے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ان کے بیٹے نے نا، معاذ ابن عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک پلان کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں یہ چاہتا ہوں میرے ابا مسلمان ہو جائیں، ہر طرح کی بات چیت ہو چکی ہے لیکن اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ہم ایسا کرتے ہیں رات کو نا یہ بت اٹھا کے کہیں دور پھینک دیتے ہیں، تو شاید ان کے دل میں خیال آ جائے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا آپ کو کیا بچائے گا۔ یہ لوگ آئے، پلان کے مطابق بت کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا۔
اب یہ جب صبح آئیں عبادت کرنے تو دیکھ رہے ہیں بت غائب. اب بڑا انہیں غصہ آیا اور بڑا برا بھلا کہا کون لے گئے. اب جا کے دیکھا تو کسی جگہ گڑھے کے پاس اوندھے منہ پڑا ہوا تھا. خیر اس کو اٹھا کے لائے, غسل دیا, پھر وہ سارا کچھ کیا. اگلی رات کو یہ لوگ پھر آئے, دوبارہ اس کو اٹھایا اور پھر کہیں پھینک دیا. یہ دوسرے دن صبح جب آئے تو پھر نہ ملے, تو پھر بڑے پریشان یہ کیا ہوتا رہا. اور پھر وہ اس گڑھے میں سے کسی گڑھے میں سے نکال کے لائے, پھر اس کو غسل دیا. تو چند راتیں مستقل متواتر یہ ہوتا رہا کہ وہ غسل کر کے خوشبو لگا کے ادھر ڈسپلے میں لگا دیتے اپنے خدا کو, اور ادھر سے وہ لوگ آتے رات کو اٹھا کے پھینک دیتے. ایک دن عامر ابن جموع کو غصہ آ گیا. بوڑھا آدمی بوڑھا ہی ہوتا ہے, اور کئی دن ہو گئے تھے ایک ہی چیز کو ہوتے ہوتے. وہ جناب انہوں نے تلوار لی اور رات کو اپنے جس کو خدا کہتے تھے بت کے کندھے پہ لٹکا دی. کہا دیکھ اب اپنی حفاظت تو نے خود کرنی ہے, میں تجھے دے رہا ہوں تلوار, بڑی ہو گئی اب میرے ساتھ, اب تو نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے, اب جو تجھے ہاتھ لگائے اس کی گردن اتار دینا. تلوار ساتھ دی اور چلے گئے. اب ان لوگوں نے اپنے پلان کے مطابق پھر آئے. اب کی دفعہ کیا کیا, تلوار تو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لی, بت کو پکڑا, اٹھایا اور اس کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کو باندھ کے ایک جگہ پہ پھینک دیا. اب یہ عامر ابن جموع یہ جب صبح آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بت پھر غائب, نہ تلوار ہے نہ بت. پھر بڑے پریشان ہوئے, غور سے دیکھے, تلاش کیا, تو تلاش کرنے پر بت ملا کہ اس کے گردن کی رسی ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھی ہوئی. تو فوری طور پر ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ اگر تو خدا, اس کو کہا اگر تو خدا ہوتا تو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا تھا. خود اس کو کہا اگر تو خدا ہوتا تو اتنی ذلت اور رسوائی تجھے نہ ملتی, تو خدا ہے ہی نہیں. تو یہ فوری طور پر آئے اور انہوں نے مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, اور بیٹے نے جو یہ سارا کچھ کیا تھا وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو گھر کے اندر معاملہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو گیا. بہت ساری باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ, اگلے بیان سے ہجرت کے معاملات شروع ہوں گے. اللہ رب العزت کی جو سنت ہے نا, بہت معاملہ ایسا ہے, اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. عاشق کا امتحان ہوتا ہے, منافق کا نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں نا تو فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اوپر انبیاء اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اتنی آزمائشیں تکلیفیں آئیں کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے. تم یہ خیال کرتے ہو بلا مشقت بغیر پریشانیوں کے جنت میں چلے جاؤ گے, تمہیں نہیں آزمایا جائے گا. ان کو تو اتنا آزمایا گیا کہ نبی اور ان کے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. جب اس پوائنٹ تک لے جایا جاتا ہے پھر آ کے اللہ کی مدد آتی ہے. تو یہاں یہ پوائنٹ آ چکا تھا کہ کفار مکہ نے ہر طرح کی تکلیفیں دینی انتہا کر دی, اور ادھر صبر کی انتہا ہو گئی. کوئی اور ایسا تکلیف کا راستہ باقی نہیں رہا زمین کے اوپر جو مسلمانوں کو دے نہ دی گئی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے اب نصرت کا اور فتح کا اور کامیابی کا سلسلہ اب شروع ہوا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اب آگے آسانیوں کا دور شروع ہونے لگا. اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب مدینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے, قریش مکہ کو پتہ لگا کہ اسلام وہاں زور پکڑ رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو کہ صحابہ آتے تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. نبی علیہ السلام خاموش رہتے تھے. پھر ایک دن فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے, وہ ہے یثرب یعنی مدینہ طیبہ. تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. ایک ایک دو کر کے نکلتے اور اس طرح سے نکلتے, اور یہ نبی علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ کی شان. چلیں اب اس کو اگلی دفعہ بیان کریں گے, وقت مکمل ہو چکا ہے. ہجرت کے واقعے کو یہ میرا اپنا گمان ہے کہ 2 بیانات میں شاید پورا ہو. تو صحابہ کرام نے اکا دکا کر کے ہجرت کرنا شروع کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماشاءاللہ دبنگ قسم کے صحابی تھے, اور بہت ان کا وقار اور ان کی عزت, ان کے ایمان پہ تو آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے.
اور اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا. تو تمام صحابہ یا اکثر صحابہ جو جاتے تھے نا رات میں چھپ کے ایک کا دکا جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب جانے کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ تلوار لگائی، ہتھیار پہنے، بیت اللہ شریف آئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے. اس کے بعد قریش کے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کے قریب جا کے ان کو کہا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو اور ماں باپ کی گود کو خالی کرنا چاہتا ہو، ماں باپ کو غم دینا چاہتا ہو تو سن لو، عمر ابن خطاب ہجرت کے لیے مدینہ جا رہا ہے کوئی مائی کا لال تو پھر روک کے دکھائے، آ جائے. آپ نے جو اعلان کیا ساروں کے نا سانپ سونگ گیا، کوئی کچھ نہ کر سکا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شان کے ساتھ جو ہے نا وہ روانہ ہوئے. تاہم اکثر صحابہ جو تھے وہ خاموشی سے روانہ ہوئے، پھر ان میں سے بعض کو مسائل پیش آئے، پھر بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. تو یہ انشاءاللہ چیزیں آگے اگلے بیانات میں آتی رہیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.